أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہیں پیشوا اور لیڈر جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروں سے اپنے فالوور سے بے تعلقی ظاہر کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے اور ان کے سارے اسباب اور وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کہ کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے. یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں کہ ہم اس طرح لائے گا کہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے. لوگوں زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہے. آیات 160-169 سورہ بقرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج چند آیات جن کا تعلق پیچھے سے ہے اس کو ہم اس طرح سے سمجھیں گے کہ آج کی آیات کا ہمارے اس ہر دور میں تعلق رہا ہے لیکن میرے اور آپ کے زمانے سے بہت زیادہ تعلق ہے. یہاں پہ دو گروہوں کی بات ہو رہی ہے ایک لیڈرز اور ایک ان کے فالوورز. سوشل میڈیا کا دور ہے تقریباً ہر فرد کے پاس سوشل میڈیا ایک پلیٹ فارم موجود ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے پاس ملینز فالوورز ہیں حتیٰ کہ اب ایسے فینز اور فالوورز بھی ہیں کہ جن کے لیڈرز بہت دور رہتے ہیں. یعنی ایسے گروپس ہیں چاہے وہ میوزیشینس ہیں فلم سٹارز ہیں ہر ایک کے بہت زیادہ بہت بڑی تعداد میں آپ کو فینس ملیں گے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو فینز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے سیلیبریٹیز یا ہیروز سے یا جو بھی جس کے پیچھے وہ پاگل ہوتے ہیں اور پاگل پن میں پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کر جاتے ہیں ان جیسا بننا چاہتے ہیں. لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ جو فینز اور فالوورز ہیں وہ ان سے محبت جتنا کارے ہوتے ہیں ان ریٹرن وہ لیڈرز ان سے اتنی محبت نہیں کرتے بلکہ زیرو ہے اور ان کے بس میں بھی نہیں ہے وہ ملینز کو جانتے تک نہیں ہیں اور ان کو اس طرح سے ان کی ایموشنل وابستگی ہوتی ہی نہیں ہے. جس طرح یہ سین آپ کو یہاں دکھ رہا ہے نا ایسا ہی سین روز قیامت ہوگا اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ جا کے جو سب سے پہلی چیز غلط لوگوں کے پیچھے چلنے کی ہوگی وہ یہ تھی کہ لوگ فوراً کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک موقع ملے تو ہم بھی ان کو انفالو کریں اور ان کو بالکل اس طرح ڈیلیٹ کر دیں اپنے فیس بک سے بھی اور ان سے ایسے ہی بیزار ہو کر دکھائیں جیسے کہ ہمیں آج شو کریں گے ہم تو ان کو جانتے تک نہیں. لیکن having said that اگر ہم اس کو لمیٹڈ کر دیں سوشل میڈیا فلم سٹار فلم انڈسٹری یا میوزیشین یا ہیروز سے تو پھر میں اور آپ کدھر جائیں کیونکہ ہم میں سے جیسے میں ذاتی طور پہ اور میرے جیسی کئی بہنیں ہیں جن کو کسی آج تک فلم سٹارز کے نام نہیں آئے بچے میرے مذاق بناتے ہیں کہ میں بعض دفعہ ہو سکتا ہے کسی کرکٹر کو کسی کچھ اور بنا ڈالوں اور گروپ کے نام غلط دے جاتی ہوں ہمیں نہیں پتا تو پھر یہ ہمارے سے آیت کیسے تعلق بنا. تو دیکھیے ہر فیملی ہر سوسائٹی میں نا ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو جو ٹرینڈ سیٹلر ہوتے ہیں. اپنی فیملی میں دیکھ لیں آپ کے ارد گرد
ہر خاندان میں کوئی ایسی فیملی ہوتی ہے کہ جن کا فرنیچر, جن کے بچے کے اسکول جا رہے ہیں, ان کے پاس کس رنگ ماڈل کی گاڑی ہے, کس ماڈل کا فون ہے, دوسری فیملی والے ان سے انفلوئنس ہوتے ہیں. اچھا بھائی ہم نے بھی اب یہ جو پردے لینے ہیں نا تو ان کے جیسے لینے, منہ سے نہ کہیں, ہو سکتا ہے آپ انکانشیسلی غیر شعوری طور پہ آپ ان کو فالو کر رہے, اور آپ کو پتہ چلا کہ اچھا بھائی اس فیملی کی خاندان کی عورتوں نے شادی پہ یہ کپڑا, یہ سوٹ لیا, فلانی شاپ سے لیا, تو اب اگلی بار آپ بھی وہیں جانا چاہ رہے ہیں. انہوں نے شادی پہ ایسے کیا تو اب آپ بھی ویسا ہی کرنا چاہتے ہیں. ہر خاندان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں, اور ممکن ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے کہ جن کو دوسرے لوگ دیکھ کے فالو کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح ایسے علماء, ہر سوسائٹی میں ایسے لیڈرز ہوتے ہیں کہ لوگ جن کے پیچھے چلتے ہیں. اور بنی اسرائیل کا ہم بار بار قصہ پڑھ رہے ہیں کہ وہ عوام پبلک اور عوام تو کچھ جانتی نہیں تھی دین کو. وہ جو بھی کام کرتے تھے علماء سے حلال حرام ہر چیز پوچھتے تھے کہ ہمیں بتا دے کہ کام صحیح ہے, یہ جائز ہے, یہ ہم کریں تو کیسا رہے. ان ساری ٹرینڈز کی بات کسی ایک معاشرے تک نہیں ہے. جب میں خود یو کے میں آئی مجھے لگا یہاں پہ تو ریئل فریڈم ہے, کوئی ٹرینڈ فالو نہیں کرتا, صحیح معنوں میں سارے فری ہیں. آہستہ آہستہ پتہ چلا ایسا نہیں ہے, ہر معاشرے میں ٹرینڈز ہیں. یہاں پہ ٹین ایجرز کا ایک اپنا پیئر پریشر ہے کہ ایک خاص طرح کا حلیہ رکھنا, خاص طرح کا گٹ اپ, یعنی اگر انہیں اس گروپ میں اٹھنا بیٹھنا ہے تو ان کو ان جیسا لگنا پڑتا ہے, کہنا پڑتا ہے, دکھنا پڑتا ہے, ورنہ وہ اس گروہ میں نہیں اٹھ بیٹھ سکتے. اس طرح لڑکیاں, وہ خواتین جنہوں نے اسلام قبول کیا, جب ان کی سٹوریز ہم پڑھتے ہیں وہ خود اعتراف کرتی ہیں کہ ہم سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے اس معاشرے میں کہ ہم یعنی جسم جتنا دکھا سکیں اور ہمارا لباس کیسا ہو, نہ چاہتے بھی ہم اس ٹرینڈ کا حصہ ہے. بوائے فرینڈ رکھنا ہے, ایسے بیٹھنا ہے, یہ حلیہ ہونا چاہیے تاکہ ہم معاشرے میں ایکسیپٹ کر لیے جائیں. بالوں سے لے کر بول چال, اٹھنا بیٹھنا, رنگ, کپڑوں کے رنگ. جب ایک انسان صحیح معنوں میں مسلمان بنتا ہے, اللہ کا غلام بنتا ہے, تو ان ساری چیزوں سے آزاد ہو جاتا ہے. اور آزادی اصل میں شروع ہی تب ہوتی ہے کہ جب آپ, یعنی ساری دنیا ایک طرف چل رہی ہے اینڈ یو فیل فری ناٹ ٹو فالو, کہ جدھر پورا کراؤڈ جا رہا ہے آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے. آپ چاہے شادی پہ جا رہے ہیں یا شادی کروا رہے ہیں گھر میں, یا آپ کے کچھ ہے, یا آپ کو یہ نہیں دیکھنا پڑتا کہ اچھا بھائی آپ یہ اسٹینڈرڈ پہ ہے, یہ صحیح. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی یو ڈوئنگ یور بیسٹ, جو آپ کی کیپیسٹی ہے آپ اس کے حساب سے چل رہے ہیں. تو انسان ذہنی طور پہ نا بالکل ریلیکس, اسٹریس فری رہتا ہے. تو یہ تو بات ہو رہی تھی ٹرینڈز کی, اندھی عقیدت کی, پیچھے چلنے کی. اب وہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ یہ سارے اسباب کٹ جائیں گے. یعنی وہاں پہ فالوورز حیران ہوں گے, جا کے لیڈرز کے ساتھ کہیں گے کہ بھائی ہم تمہارے پیچھے چلتے تھے تو ہم نے یہ کیا. اور لیڈرز بالکل ہینڈ اپ کر دیں, ہمیں کیا لینا دینا, تم نے سوچا اپنی عقل سے چلے. تو وہ فالوورز کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واپس بھیج, جس طرح آج یہ ہمیں نہیں پہچان رہے ہم بھی ایسے ہی کر کے دکھائیں ان کو. پھر وہاں پہ جو اسباب کٹیں گے, اسباب کیا ہے, ریسورسز, راستے, طریقے کہ جن سے دنیا میں آپ, یعنی کوئی مشکل ہوتی ہے, فلانے کو فون کر لیا, ہاتھ پاؤں مار لے, ڈاکٹر کے پاس چلے گئے, کوئی اور مسئلہ ہوا اس فیلڈ کے لوگوں کے پاس چلے گئے, وہاں کہا جا رہا ہے اسباب کٹ جائیں گے. دیکھیں تعلقات بھی اسباب ہوتے ہیں دنیا میں. ہر تعلق کسی نہ کسی, اس سے کوئی ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ہماری مدد کرے گا. استاد شاگرد کا ایک رشتہ ہے, خونی رشتے بھی ہیں, لیکن وہاں پہ یہ تمام رشتے کٹ جائیں گے, وہاں پہ یہ تمام اسباب ختم ہو جائیں گے. اور فالوورز بار بار کہیں گے کہ ہمیں واپس بھیجا جائے. ہو سکتا ہے وہ کہیں گے ہماری فیملی, ہمارے معاشرے کے لوگ تھے. تو دیکھیے دنیا میں جس آپ پر کسی کا حق تھا یا جو کچھ بھی تھا, وہاں جا کے سارے حقوق, جو یعنی کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ لحاظ کرے گا کہ بھئی یہ میری ماں ہے, میرا باپ ہے, تو میں چھوڑ دوں. اب وہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ کے چھوٹ سکیں گے نا, یعنی کوئی ایکسکیوزز نہیں ہے وہاں جو ایکسیپٹیبل ہو, کوئی ایکسکیوز, یعنی اٹس بی ٹو لیٹ. اس لیے حسرت کا نہیں, حسرات کا لفظ استعمال ہوا ہے. حسرات جمع کو کہتے ہیں کہ ٹو مینی ریگریٹس, ایک ایک چیز وہ کھلتی جائے گی اور نامہ مال پڑ رہے ہوں گے, اور
ओ माय गॉड, ये चीज तो मैंने सिर्फ इसलिए की थी कि फलां बंदा खुश हो जाए, ये ओ माय गॉड ये भी लिखा हुआ है। मगर इस रिवाज को तो मैंने इसलिए फॉलो किया था कि ये तो सदियों से चला होता जा रहा है, इस ये तो मैंने फलाने के कहने पे किया था, वो तो मजहबी बंदा था, ओ माय गॉड ये क्यों मेरे पे नामा माल में आ रहा है। यानी यहाँ पे ये तमाम असबाब, तमाम जरिए कट जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे पीछे बात हो रही थी कि अल्लाह ताला खालिक है, और यहाँ एकदम से बात आ रही है कि असबाब कट जाएंगे, फॉलोअर्स की बात हो रही है, और फिर एकदम से हलाल तरीके की बात होगी। तो हम थोड़ा सा कनेक्शन ढूंढ लेते हैं। बात यह है कि अल्लाह ताला ने अपना तारफ दिया पीछे भी कि मैं तुम्हारा खालिक हूँ, मेरी मार्फत के लिए। फिर हमने मिसालें पढ़ी, कायनात पे गौर करो, वो सारा हमने देखा। तो अब अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम मेरे पीछे चलो ना, मुझे फॉलो करो, और मैं तुम्हें बता सकता हूँ, यानी मैं खालिक हूँ तो मैं ही जानता हूँ हलाल और हराम क्या है। तो यहाँ पे दो लफ्ज इस्तेमाल हुए कि हलाल और तैयब। हलाल लफ्ज तो हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तैयब लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है। अब हम तैयब लफ्ज को भी समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम ये जान लें कि हलाल हराम का जो मामला है ना, अल्लाह ताला ने इसमें बहुत ज़्यादा सख्ती बरती है। हत्ता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इख्तियार नहीं था कि वो अपनी मर्जी से कोई चीज़ या कोई रद्द बदल कर सकते। ये मामला अल्लाह ने अपने हाथ में रखा। अब अरबों में रिवाज था कि वो बुतों के नाम पे ज़बीहा करते, और फिर उसके लिए बड़ी अजीबोगरीब शर्तें थीं। इसमें से मर्द खा सकते हैं, इसमें से औरतें खा सकती हैं, मुर्दा पैदा हो तो औरतें खा सकती हैं, वगैरह वगैरह। जैसे आज भी देखिए इंडिया में गाय की उनकी पूजा की जाती है। गाय को का वो गोश्त नहीं खाते, बल्कि जो गोश्त का गोश्त खाते हैं उनको उठ के वो मारना शुरू कर देते हैं। तो खुद साख्ता कवानीन हर दौर में रहे हैं हलाल और हराम के। इसी तरह जब अरब लोग नए नए मुसलमान हुए थे, उनमें भी ये बहुत सारी रिचुअल्स थे, बहुत सारी शर्तें थी। अब एक चीज आपके घर में कभी किसी ने ना खाई हो, ना बाप दादा ने, ना उनके बाप दादा ने, ना उनकी पिछली जनरेशन में, और पहली बार आप खाने लगे तो दिल में थोड़ी सी ना हो सकता है कराहत या झिझक आने लग जाए। तो फिर कुछ लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, हम मानते हैं ये हलाल है, लेकिन खाना जरूरी तो नहीं है ना। अब एक चीज कभी खाई नहीं है तो हम क्यों खाएं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ कोई रायत नहीं दी। अल्लाह ने कहा कि नहीं, खानी है, ये कराहत खत्म करनी है, क्योंकि अब हलाल और हराम अल्लाह ने जो बनाया है, इस पे चलना होगा, इसको एक्सेप्ट करना होगा। यानी कोई तुम अपनी मर्जी नहीं चला सकते। इस मामले में सख्ती रखी गई ना। अब देखिए इस झिझक और कराहत को खत्म कर लिया, ताकि जो चीज भले वो सही समझ के कर रहे थे, एक प्रैक्टिस थी, लेकिन अल्लाह ने कहा कि अब ये नहीं करनी तो नहीं करनी। इसी तरह हमारे साथ क्या होता है, जैसे मैं ट्रेंड की बात कर रही थी, बहुत सारी चीजें हमने ना दांतों से पकड़ी हुई है, हमारे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे मुआशरे में, और सारे किए चले जा रहे हैं, और हमारे बाप दादा कर रहे थे, उनके पिछले भी कर रहे थे, हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया। फिर हम दीन की तरफ आते हैं और दीन हमें बिल्कुल उल्ट पिक्चर दिखाता है। अब हम दो राहे पे खड़े हो जाते हैं। एक रास्ता ये कि हम जो का तू चल रहा है उसको एक्सेप्ट करें और उसी पे चलते जाए, और दूसरा रास्ता ये है कि फिर हम इतराफ करें पूरे के पूरे मुसलमानों। इसकी एग्जाम्पल देकर बात समझाऊंगी। शरीयत में क्या वाजिब है कि शादी गिफ्ट, शादी की रकम लड़की को देना जरूरी है, लाजमी है, उसके बगैर यानी ऑप्शनल नहीं है, मर्जी हुई तो महर दे देना, या ऑप्शनल नहीं है, महर निकाह का हिस्सा है, ये शरीयत ने उसको लाजम करार दिया। ठीक है, और उसके बिल्कुल अपोजिट यानी शरीयत ये कह रही है कि लड़की का निकाह की बात होगी तो ये लड़की की जो शादी का गिफ्ट है ये लाजमी होगा। अब हमारे रिवाज, हमारे कल्चर में अपोजिट आ गया, निकाह होगा, शादी होगी तो लड़के का शादी गिफ्ट लाजमी है। उसके बिल्कुल अपोजिट यानी जहेज के नाम से जो लड़के को दिया जाता है वो बिल्कुल अपोजिट है जो शरीयत ने दिया। पर चूंकि एक चीज होती चली जा रही है, जो कार्य लोग फिर दलील देते हैं, हम अपनी बेटी को जो खुशी से देना चाहें, जो करना चाहें, आप जितनी मर्जी दलीलें दे लें, ठीक है, लड़की को उसकी जो रकम है शादी, वो एक ही बाउंड्री दी गई है।
لڑکے کو اگر آپ اٹھا کے دیتے ہیں تو آپ پھر اس چیز کے آپ خود جواب دیں. اور اب دیکھیں کہ یہ جاہلیت کی ساری رسمیں تھی جن کو ختم کیا گیا نا. اور اب یہاں جیسے دیکھیں ہمارے یہاں آج جو شادی گفٹ ہے لڑکی کو دے کے بعض وہاں مانگ لیا جاتا ہے, واپس زیور مانگ لیتے. اب یہ حلال حرام اللہ نے نہیں ڈالا تھا, یہ ہم نے خود بنا لیا. پھر کچھ اور چیزیں ہیں جو اسلام میں نہیں ہیں لیکن ہم نے ڈالی, اور اس کا بہت بڑا نقصان ہوا, بہت بڑا نقصان ہوا. ایک اور ایگزامپل شیئر کروں گی کہ جب مدینہ میں اسلام پھیلا, ظاہر لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, اور پیچھے ہم پڑھ چکے کہ مدینہ اصل میں اس زمانے میں بہت زیادہ طائفوں کا رواج تھا, اور ایک بزنس کی طرح وہاں پہ ایک معاشرے میں ایک عام چیز تھی. اور طائفوں کے گھروں میں باہر جھنڈے لگے ہوتے تھے. پھر اسلام آیا, جاہلیت کی باتیں ختم ہوئی, لوگ نے اسلام قبول کیا. اور جب وہ معاشرہ جو ہے خواتین اور مردوں سے مل جل کے بنا تھا, لوگ اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو چینج کرنے لگے. لیکن اس معاشرے میں یہ نارمل تھا کہ جیسے صحابہ اگر کسی خاتون سے ملے ہیں اور اسے اظہار کرتے ہیں کہ بھئی میں تمہارے لیے رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں, یا کوئی خاتون کسی اچھے طریقے سے ملتی تھی کسی مرد سے اور ان سے شادی کی خواہش کا اظہار کرتی تھی, تو یہ اس معاشرے میں برا نہیں سمجھا جاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوتا تھا, مرد خواتین اس معاشرے میں ایک دوسرے کو شادی کے پیغام بھیجا کرتے تھے. آج بھی جیسے دیکھیں کوئی لڑکا ہے اور یونیورسٹی پڑھ رہا ہے, کسی پروگرام میں گیا ہے, کسی لڑکی سے ملتا ہے اور معزز طریقے سے اس کو اپروچ کر کے کہتا ہے کہ آپ مجھے اپنے گھر والوں کا نمبر دے دیں, میں اپنے گھر والوں کو بھیجنا چاہتا ہوں. یعنی کسی طریقے سے انٹریکشن کرتے ہیں اچھے اور باعزت طریقے سے. اب وہ لڑکی نمبر دے گھر والوں کو جا کے, تو ہمارے یہاں تو ہو سکتا ہے قیامت ہی آ جائے, اوے میرے اللہ ساڑی تھی بگڑ گئی ہے. اس نے کچھ غلط نہیں کیا, لیکن یہ حرام کا نا, اس کو ہم نے خود حرام کیا. اور لڑکیوں کو ہم نے مردوں کے ساتھ, یعنی ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا سوسائٹی سمجھی جاتی ہے کہ عورت مرد کی کوئی انٹیگریشن نہ ہو, کہیں سے بھی آپ کا مردوں سے واسطہ نہ پڑے نا. اور پہلے دن واسطہ کس دن پڑتا ہے؟ جس دن آپ کی شادی ہوتی ہے. اب اس لڑکی کو کوئی پتہ نہیں ہے مردوں کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, تو اب ایسے ہی لگتا ہے کہ ایک شیر کو آپ نے پنجرے میں بند کر کے اس کے ساتھ بکری باندھ دی ہے. اس لڑکی کا یہی حالت ہے. کئی بچیاں ٹراماٹائز ہو جاتی ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی مردوں کے ساتھ ان کا کوئی ایکسپوجر نہیں ہوتا. تو اس حد تک دین, اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب لوگ ایکسٹریم پہ جا کے خود اپنے لیے حلال حرام کی حدیں بناتے ہیں, عام عوام تو نہیں نا اس باؤنڈری کو لے, وہ کہتے ہیں اچھا بھی دین اتنا سخت ہے, ہم پھر اس سے دور ہی اچھے. پھر بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے راستے کھل جاتے ہیں کیونکہ آپ نے خود اس چیز کو, حلال چیز کو بھی روک دیا نا. اور بچیوں کا ایکسپوجر دیکھیے, جیسے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ارتھ گرل ڈرامہ دیکھا ہوگا, مرد خواتین کا انٹیگریشن رہی ہے دین میں اور ہمیشہ رہے گی. ایک معاشرہ دونوں سے چلتا ہے, خواتین کے لیے باؤنڈریز ہیں, مردوں کے لیے بھی باؤنڈریز ہیں. فری سوسائٹی, فری نہ تو یہ فری مکسنگ سوسائٹی ہے, اور نہ ہی اس طرح کی سوسائٹی ہے کہ جو سروائیو ہی نہ کر سکے. جیسے کہ اسلام میں اس پہ پابندی نہیں ہے کہ کوئی خاتون جو میڈیکل نہیں پڑھ سکتی یا کسی فیلڈ میں آگے نہ جائے. صرف باؤنڈری, اور باؤنڈری بھی لفظ صحیح نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ. مجھے جو لفظ اچھا لگتا ہے نا, یعنی میں حجاب اور پردے سے زیادہ کہتی ہوں کہ سیفٹی ہے. یعنی صرف خاتون کی سیفٹی نہیں ہے, ہر ایک کی سیفٹی ہے, اس معاشرے کی سیفٹی ہے, مردوں کی سیفٹی ہے. اللہ نے ہماری سیفٹی کے لیے کچھ حدود واضح کر دی ہیں کہ جس سے بھئی ہم اپنا جو پرفارمنس ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکیں. اس سیفٹی کو تھریٹ نہیں بنانے دینا چاہیے. آئی ہوپ کہ آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوا کہ آج آپ دیکھیں کہ میڈیا میں سب سے زیادہ جس چیز کو وہ, جس پہ بہت زیادہ وہ زور ڈالتے ہیں کہ مرد عورت کا تنہائی میں ملنا اور آپس میں تعلق رکھنا, اس چیز کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں گے چاہے وہ ڈراموں کے ذریعے ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے ہے, کہ کسی طرح اس چیز کی جھجک ختم کر دی جائے. اچھی خاصی شریف مذہبی گھرانہ دکھایا جائے گا کہ لڑکا آ رہا ہے اور ماں اٹھ کے جا رہی ہے تاکہ وہ لڑکی سے باتیں کر سکے.
بالकुल एक अपोजिट चीज दिखाई जा रही है और उसको कोशिश की जा रही है कि इसका दिल से कराहत खत्म कर ली जाए। तो इस हराम के रास्ते क्यों खुल रहे हैं जब हलाल की बाउंड्री खत्म कर दी जाए। तो मेरा और आपकी जरूरत है, हाँ, कि मुझे याद है कि ये बहुत देर बाद पता चला, पोस्ट ऑफिस मुझे कुछ पोस्ट करना था कि फॉर्म कैसे फिल करते हुए। ये बेसिक नीड्स हैं हमारी, चाहे वो गाड़ी चलाना है, चाहे वो इवन फर्स्ट एड की लेना कि किसी के गले में फंस के, खवातीन के भी उतने ही हकूक है व्हेन इट कम्स टू नॉलेज। तो इस पॉइंट पे हम आएंगे वापस के, ये बाउंड्रीज जब इस्लाम ने नहीं दी, अब शैतान दो गेमें खेलता है। एक तो वो क्या करता है कि जो स्पिरिचुअल रिलीजियस तबका है ना, उसको कहता है कि नहीं नहीं ये थोड़ा जरा और करो ताकि तुम अल्लाह से करीब हो। एक तो वो उनको ट्रिक करके ना जरा ले जाता है। उससे क्या उसकी चाल होती है कि जो बहुत बड़ी तादाद है ना, उसको वो गुमराह कर देता है। उनको जाके कहते हैं देखा ये दीन पे चलते हैं लोग, कितने सख्त हैं ये, इन्होंने अपने ऊपर दुनिया हराम कर ली हुई है। देखो इनकी खवातीन ना हंसती हैं ना बोलती हैं ना, मतलब इनको कुछ भी करने की इजाजत नहीं है, तो ये तुम्हें बनना पड़ेगा। अब वो आवाम डर जाती है, वो कहती है हाँ नहीं भी ये तो टू हार्ड, हम दूरी ठीक है। फिर वापस वो उसी उस तबके के पास आता है जो सो कॉल्ड बहुत रिलीजियस और स्पिरिचुअल था, उससे कहते हैं अब वो इतनी सख्ती आप निभा नहीं सकते। फिर एक वक्त आता है कि वो भी छोड़ बैठते हैं, उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है। अब वो दोनों को दीन से हटा देता है। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि हलाल और पाक चीज खाओ और शैतान के रास्ते पे ना चलो। यानी जब भी आप हलाल हराम की बाउंड्री में हटेंगे, आप सीधा शैतान के हाथों में उसके रास्ते पे जाके रहेंगे। तो इसलिए अल्लाह ने इस मामले को, ये बहुत नाजुक मामला है, इसको अल्लाह ने सिर्फ अपने हाथ में रखा है कि हलाल और तय्यब। हलाल लफ्ज़ हमें समझ आता है, तय्यब तय्यब क्या होता है? तय्यब वो चीज जो खुशगवार हो, दिल को अच्छी लगे और महफूज भी हो। जैसे फर्ज कीजिए कि हम खाना खुशगवार बना के खाते हैं, और प्लस ये कि जब हम खाना खरीदें तो सिर्फ मुर्गी का हलाल होना जरूरी नहीं है, मुर्गी का तैयब होना जरूरी है। यानी आपकी जिस कमाई से खरीद रहे हैं वो कमाई भी हलाल की होना जरूरी है। तो अगर आपने किसी का विरासत में हक मारा हुआ है, या कोई हराम की कमाई आ रही है, या आपने सूद पे ढेर सारे मकान खरीदे हुए हैं, फिर वहां से आपका किराया आ रहा है, और फिर आप जाके पता करते हैं कि हाँ भाई ये मुर्गी हलाल है, या आपका बिजनेस जो है वो चल रहा है सूदी कर्जों पे, तो फिर वो तय्यब ना हुआ। और याद रखें कि यहाँ पे कुरान वार्निंग दे रहा है, जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है वो क्या है कि शैतान तुम्हें बुराई और बेखैरी का हुक्म देता है और कहता है वो बातें कहो जो अल्लाह पर जिसने नहीं कही, और इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ताला खुलेआम कह रहा है कि फिर तुम मेरे रास्ते पे नहीं, शैतान के रास्ते पे चल रहे हो, फिर तुम मेरी राह से हट गए। और जो अल्लाह की राह से हटेगा उनका अंजाम हम पीछे देख चुके हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने ये कह के कि वो फॉलोअर्स लीडर की दोनों बात करके कहा वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, क्योंकि जब भी कोई आग की बात आती थी तो यहूदी फौरन तसल्ली देते थे, नहीं हमारे लिए नहीं है, हम गए भी तो चंद दिन रहेंगे, हम एंड ऑफ द डे बिलीवर्स हैं, हमें आग नहीं उस तरह से रहेगी। हम मुसलमान भी तो ये सोच सकते हैं, कलमा पड़ा हुआ है, सो वाट, कुछ हो भी गया पकड़ शक्कर तो हमने कौन सा हमेशा रहना है, चंद दिन की बात है, इट्स नॉट अ बिग डील। अल्लाह ताला यहाँ वार्निंग दे रहा है और बड़ी सख्त मालूम है, वमा हम बिखारिजीन मिनन नार, वो नहीं निकाले जाएंगे, वो नहीं निकलने वाले आग से। तो अल्लाह ताला हमें इस आग से बचाए और हमें उस दिन निजात दे, और दुनिया में भी हमारे से वही अमाल कराए जो उसके बताए हुए हैं। अल्लाह ताला इस कुरान को हमारे लिए, हमारे हक में हुज्जत और हमारे दुखों का इलाज बना दे। अल्लाहुम्मा जअल कुरान रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी व जला हुज़्नी व ज़हाब हम्मी व गम्मी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।